ایک طوطا اور طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانے کو دیکھ کر طوطی کہنے لگی کہ کس قدر ویران گاؤں ہے۔ طوطا کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ اتفاق سے اسی وقت وہاں سے الو بھی گزر رہا تھا۔ الو نے ان دونوں کی باتیں سنی اور وہیں رک گیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، لہٰذا آج رات تم یہیں میرے پاس رک جاؤ، میں تمہاری مہمان نوازی کرتا ہوں۔ الو کی اس بات محبت بھری دعوت سے طوطا اور طوطی انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے الو کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وہیں دونوں نے رات گزاری اور خوب کھانا کھایا۔ صبح جب جانے لگے تو الو نے طوطی کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی کہنے لگی اس میں کون سی نئی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس گھر جا رہی ہوں۔ الو یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا اور طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ جب لڑائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو الو کہنے لگا ہم ایسا کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو فیصلہ عدالت کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ الو کی یہ بات سن کر طوطا اور طوطی دونوں راضی ہو گئے اور قاضی کی عدالت میں چلے گئے۔ قاضی صاحب نے دونوں کے دلائل سنے۔ چونکہ الو کے دلائل زیادہ قوی تھے لہٰذا قاضی نے الو کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب طوطا عدالت سے باہر نکلا اور روتا ہوا اکیلا واپس گھر جا رہا تھا۔ الو نے طوطے کو بلایا اور کہنے لگا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو بھی لیتے جاؤ۔ طوطا بہت حیران ہوا اور الو سے کہنے لگا کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو؟ اب تو یہ میری بیوی ہی نہیں رہی۔ اس پر الو نے نرمی اختیار کی اور کہنے لگا بھائی یہ تمہاری ہی بیوی ہے، میں تو بس تمہیں یہ سمجھانے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں کہ دیکھ لو بستیاں الو کے گزرنے سے ویران کبھی نہیں ہوتی، بلکہ بستیاں اس وقت ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جائے۔ لہٰذا میرے دوستو جہاں انصاف ختم ہو جائے گا یاد رکھو وہ بستی کبھی بھی آباد نہیں رہے گی، بہت جلد اجڑ جائے گی۔ کسی کو بھی اتنی اجازت نہ دیا کرو کہ وہ انسان تمہاری زندگی کے دکھ سکھ کے فیصلے کرنے لگے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو پتھر لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ برائی برے لوگوں سے نہیں پھیلتی بلکہ برائی اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے پھیلتی ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کر ایک نہ ایک دن خود بھی مٹ جاتے ہیں۔